تکبر نہ کرو کہ تکبر بہت سے مصائب کا سبب بنتا ہے۔ تکبر انسان کو نہ صرف دوسروں سے دور کر دیتا ہے بلکہ یہ انسان کے اندر عاجزی اور شکر گزاری جیسی نیک خوبیاں ختم کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تکبر انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں تکبر کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی پسند ہے اور عاجزی کے ذریعے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر رکھتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس کے اعمال کو زائل کر دیتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کی دین اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ فرمان خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 34۔ عاجزی اور شکر گزاری وہ اوصاف ہے جو اللہ تعالیٰ جل و جلالہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک عاجز بندہ نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ انسانوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرے، دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہے کہ صرف یہی راستہ کامیابی اور خوشنودی کا راستہ ہے۔ صلہ رحمی، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرو۔ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو اور دکھ درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے بھی مجھے دنیا میں جوڑے رکھا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے رکھے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، انعام و کرم کا معاملہ ہوگا۔ جس نے مجھے دنیا میں کاٹا آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، جبکہ رشتہ داروں کی شریعت میں بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو اے مخاطب تو قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور اسی طرح مسکین اور مسافر کو۔ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ صلہ رحمی میں اپنے والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے، خالہ، پھوپھی، چچا اور ان کی اولادیں وغیرہ یہ سارے رشتہ دار صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ اپنے والدین کے دوست احباب جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں ان سب کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہوں گے۔